درود و رحمت بلوچ راجہ شرفندہ، آج کا ہمارا یہ پروگرام اردو میں ہوگا کیونکہ بلوچستان کو کالونائزر ریاست ہے، اس نے ایسے ڈیوائیڈ کیا ہم لوگوں کے. ہمارے بہت سارے بلوچ، کوئی پنجاب میں رہتا ہے، کوئی سندھ میں رہتا ہے، کوئی کسی دوسرے علاقے میں رہتا ہے کہ جو اپنی زبان بھول چکے ہیں. ایک ریاست کی اپنی پالیسی تھی، خیر وہ الگ بات ہے، مگر ہمارا پروگرام اردو میں کریں گے. اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم ایک الگ سیریز شروع کریں گے کہ جس میں ہم آن لائن پروگرام کرتے تھے، تو جہاں ہمارا دسترس ہوگا امریکہ میں، ہم وہاں جا کے ان شخصیتوں سے ملیں گے، ان کا آمنے سامنے ان کا انٹرویو کریں گے. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہیں ہوں گی، بہت سارے معلوماتی ادارے ہوں گے، ان سے ہم پروگرام کر کے آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے جو ہم آئے ہیں فلیڈلفیا سے سفر کر کے، ہم میامی آئے ہیں. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں جو آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیشینس ہیں. پہلے بھی میں نے پروگرام کیا ہے، ڈاکٹر تارا چند. تو اس پروگرام میں یہ ایک انفارمل پروگرام ہوگا، نہ صرف ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کریں گے گھر میں، یا ہم آؤٹ ڈور بھی کریں گے، انڈور بھی کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ اٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل. تھینک یو فار وزٹنگ. گریٹ ٹو میٹ یو. تھینک یو. اٹس مائی پلیجر. بہرحال یہ ہمارا بگننگ ہے، اسٹارٹنگ پروگرام ہے فرسٹ کہ جو ہم بالمشافہ یعنی آمنے سامنے کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا کوشچن ہوں گے آپ کی لائف سٹوری کے بارے میں، آپ کی جو امریکہ کے یہاں کے سفر کے بارے میں، بلوچستان کی سیاسی صورت کے حال کے بارے میں. اور تو امریکہ میں میامی میں آیا ہوں. میامی میں جتنے آپ کے پراپرٹی ہیں وہ تو میں نے دیکھے ہیں. تو ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا کا سب سے لگژری ترین اپارٹمنٹ ہے کہ یہاں امریکہ کے سب سے بلینئر لوگ رہتے ہیں، اور مشہور فٹ بالر میسی بھی اسی بلڈنگ میں رہتا ہے. تو یہ پیسے آپ نے پاکستان سے لائے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر تارا چند بلوچ عام آدمی سے اس اسٹیٹس تک، اس پوزیشن تک کیسے پہنچا؟ جب میں یہاں امریکہ میں موو ہوا 2000 میں، تو میرے پاس صرف $1000 تھے، وہ بھی کسی دوست سے لے کے میں امریکہ میں پہنچا، نیو یارک میں. اچھا. تو مجھے یہاں کسی دوست نے ریسیو کیا. پھر اس کے بعد جرنی سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ میں آپ زیادہ دیر تک کسی کے مہمان تو نہیں ٹھہر سکتے. میں 2-4 ویک کسی کا دوست کا مہمان ٹھہرا. پھر اس کے بعد میں نے کوئی یہاں پر جو جابس ہوتی ہیں اسٹور پر، گیس اسٹیشن پر، تو یہ میں نے شروع کر دی. تو انفارچونیٹلی میرا کوئی جاب کا اتنا ایکسپیرینس تھا نہیں، تو ہر مہینے 15 دن میں مجھے لوگ فائر کر دیتے تھے کہ تم جو ہے وہ تم ایلیجیبل نہیں ہو جاب کے لیے. اچھا. تو میں سمجھتا تھا، میں ڈسکریج نہیں ہوتا تھا. تو میں یہ سمجھتا تھا اس کو میں پازیٹیو وے میں کہ شاید میں بھگوان نے مجھے جاب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. تو دس از مائی ٹرانزٹری جرنی. تو کافی جب میں آیا تو میرے بعد فیملی بھی یہاں پر موو ہوئی، تو میرے ساتھ فیملی بھی تھی. 3 بچے تھے، 3 بچے جو چلڈرن میرے بلوچستان میں بورن ہوئے ہیں. جو 4th ون از when we move here in US, so 4th one جو چھوٹا بیٹا ینگسٹ وہ یہاں بورن ہوا فلیڈلفیا میں. تو اس کے بعد سال 1-1.5 سال ہم نے یہ جابس کی، کبھی اس اسٹور پر کبھی اس اسٹور پر، لیکن میں کبھی ڈسکریج نہیں ہوا. میں پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ میں جو ہے وہ موو ہوا ہوں کسی پرپس کے لیے. تو پھر میں جیسے ہی میں آیا تو 1-2 مہینے میں نے پولیٹیکل اسائلم میں نے اپلائی کیا یہاں پر. تو آپ کا پہلا جاب کیا تھا جب آپ آئے تھے یہاں؟ پہلے جاب کیا کیا؟ پہلے جاب کوئی گیس اسٹیشن وغیرہ پر تھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو پہلے جیسے لوگ آتے ہیں نئے تو گیس اسٹیشن وغیرہ پر ڈھونڈتے ہیں. مجھے نائٹ جاب دیا تھا، مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا. تو آفٹر 2 ویکس وہ کسی انڈین کا اسٹور تھا، وہ آفٹر 2 ویکس کرائے تو میں تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو اس لیے جو مجھے نہیں آتا ہے ٹھیک ہے 2 ویک جو کام کیا ہے کرائے وہ بھی پیسہ نہیں ملے گا. عجیب فیل ہوتا تھا، لیکن دس از پارٹ آف جرنی. تو پھر جو ہی میں نے پولیٹیکل اسائلم اپلائی کیا، اس کے لیے بھی پھر اٹارنی وغیرہ کو فیس دینا، پھر اس کے لیے بھی کمانا،
پھر وہ بھی، لیکن میں فیملی کبھی، بھی ساتھ تھی. جی فیملی بھی ساتھ تھی، کبھی میں ڈسہارٹ نہیں ہوا. میں بہت خود کو میں بہت لکی فیل کرتا تھا کہ ایٹ لیسٹ میں سیف جگہ پر میں موو ہوا ہوں. جہاں بلوچستان میں جو حالات تھے، میرا نام ECL میں تھا، تو میں یہاں پہنچا جس طریقے سے. تو جی یہاں جب آئے، جو کہ آپ کے اسالم میں پروف ہوا، تو بزنس کے حوالے سے آپ کا آئیڈیا پہلے سے تھا کہ میں بزنس کروں گا؟ جی شروع سے تھا کہ میں یہاں آ کر جیسے میں موو ہوا، وہ تو آل آف سڈن میں یہاں موو ہوا، کوئی کسی پلان نہیں تھا. تو میں شروع سے یہ سوچتا تھا کہ جاب میں نہیں کر سکتا. وہ کہ بات پیسوں کی، انکم کی نہیں ہوتی ہے کہ آپ میں کس میں آپ زیادہ. آئی ایم ناٹ جاب، آئی ایم بزنس اورینٹیڈ. سو میں اس کے لیے اپنے آپ کو میں فٹ سمجھتا ہوں. تو پھر میں نے بزنس، جیسے ہی مجھے ورک پرمٹ ملا US میں، تو پھر میں نے چھوٹا بزنس اسٹارٹ کیا. کس چیز کا تھا وہ بزنس؟ بزنس جو ہمارا تھا وہ ریٹیلز کا تھا، مالز میں تھے. وہ 3-4 سال کیا، پھر میں نے چینج کیا بزنس ماڈل. اس میں بھی کافی سکسیس ملی ہمیں. جو ہے وہ ہمارا بیس تھا، لیکن بیس وہ اچھا تھا، لیکن وہ بزنس ماڈل جو تھا وہ اس سے میں سیٹسفائی نہیں تھا. پھر میں نے کہا کہ ایسا کوئی بزنس ماڈل کرتے ہیں جس میں گروتھ ہو، جس میں فیوچر ہو، لانگ ٹرم جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو. تو میں نے ہوٹلس کے لیے میں نے سوچا. تو یہاں میرے فرینڈ تھے ہوٹل میں، وہ کراچی سے تھے، انہوں نے بھی مجھے ہیلپ کی کہ کس طرح آپ نے. بعد میں ڈیسیشن تو انسان کو خود لینے پڑتے ہیں. تو اس لیے پھر میں نے ہوٹل کا جو بزنس کیا، تو اس میں میں بہت اپنے آپ کو بہت کمفرٹ فیل کرتا تھا. تو بزنس میں یہ کہوں گا کہ جی سکسیس ہونے کے لیے آپ کو ویژن چاہیے. بزنس کس سال میں شروع کیا آپ نے؟ 2005 میں. 2005 میں شروع کی، اور آج ماشاءاللہ اس اسٹیٹس پر پہنچے ہیں کہ جہاں امریکہ کے امیر ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ کی پراپرٹی ہے نا. جی تو بلوچستان. بلوچستان. تو کیا آپ نے کبھی نقصانات کیے بزنس میں شروع میں؟ تو آپ ہرٹ ہوئے اگر نقصانات کیے تھے؟ یہاں ہرٹ میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس تھا کیا لٹانے کے لیے. جو ہم جہاں پر کام کر رہے تھے، میرے ساتھ فیملی نے بھی مجھے بہت مجھے سپورٹ کیا ہر وقت. کبھی وہ بھی ڈسپریٹ نہیں ہوئے. ہاں ہم نے نقصان کیا، لیکن یہ دس از اے پارٹ آف بزنس. ایسا بزنس نہیں ہے ورلڈ میں جس نے نقصان نہ کیا ہو. اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ میں کتنا کانفیڈنس ہے، آپ کتنا رسک ٹیکنگ کیئر ہیں. تو یہ چیزیں بزنس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم ہے کہ آپ نے شارٹ ٹرم میں، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیٹس آپ نے پایا. یہ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو نہ صرف بلوچوں میں بلکہ پنجابیوں میں، کہ سندھیوں میں، پٹھانوں میں، جو اتنے دیسی لوگ ہیں، ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں کہ شارٹ ٹائم میں اتنی اسٹیٹس ان لوگوں نے پایا ہے. مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا دوسرے ایک فیس ہے سیاسی حوالے سے. تو ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے ہم بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ گاندھی کا مثال لے لو، آپ نیلسن منڈیلا کا مثال لے لو، آپ واشنگٹن کا مثال لے لو، آپ ٹرمپ کا مثال لے لو، پریزیڈنٹ جو ابھی سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، تو ان کا مثال لے لو. یہ سارے بزنس مین تھے، وہ سارے بزنس مین تھے، پیسے والے تھے. تو آپ کے خیال میں ایک ریاست کو آزاد کرنے کے لیے، آزادی پسند پارٹی چلانے کے لیے اکنامکس کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اکنامکس میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ورکر ہو یا جو پالیٹکس میں ہو، اس کو اکنامکس ہونا چاہیے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بزنس زیرو سے کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر آپ وہ بزنس آپ اسٹیبل کریں، تو وہ اس کو آنا چاہیے. پالیٹکس ضروری ہے، لیکن وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. دس از اے پارٹ آف دا لائف. چونکہ ہمارے اکثر پارٹیاں ہیں بلوچوں کی، میں نے دیکھے ہیں، فرض کرو چاہے پارلیمانی پارٹیاں ہیں یا کہ آزادی پسند پارٹیاں ہیں، تو اس لیول پہ توجہ بہت کم ہے. تو اگر آپ کے فائنانس کمزور ہو یا کہ آپ کے ساتھ معاشی طاقت نہ ہو، چاہے گھر ہو چاہے ادارہ ہو، نہیں چل سکتے. تو کیا بہت ساری پارٹیوں کے فیلئر کے سبب یہی ہیں
کیونکہ وہ تو کچھ لوگ پارٹیاں ابھی ایسے ہیں کہ ابھی تو فخر سے بولتے ہیں کہ ہماری پارٹی چندے پہ چل رہی ہے نا، ایسا بھی رائٹ 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 اور فخر سے بولتے ہیں وہاں پر ہماری سوسائٹی میں کہ جی ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، ہاں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. فنانس از اے پارٹ آف لائف ہوتا ہے. وہ فنانس آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کی لائف کو، آپ کی فیملی کو. پھر آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ اپنے کاز کو. جو آپ اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کر سکتے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے، تو کیسے آپ اتنی بڑی تحریک کو، اپنی سیاست کو آپ آگے لے جا سکتے ہیں؟ آپ کے سیاسی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے دو فیس ہیں، ایک سیاسی ہے، بلوچستان میں بھی آپ منسٹر بھی رہے ہیں اور آپ BSO کے پیداوار بھی ہیں. تو یہاں آپ نے آ کے بزنس شروع کی، اور جس طرح میں نے کہا کہ شارٹ ٹرم میں آپ نے بہت سارے سکسیس کیا، ہمیں خوشی ہوئی، ہمیں فخر ہوتا ہے. تھینک یو. تو میں آپ سے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہو از ڈاکٹر طارق چند، تو کیا آپ کہیں گے کہ سیاستدان ہے یا بزنس مین؟ میں دونوں سے لو کرتا ہوں، میرا دونوں سے کمٹمنٹ ہے. میرا بلوچ قومی موومنٹ سے کمٹمنٹ ہے، سیم میرا بزنس سے ہے. تو دونوں میں سمجھتا ہوں، بزنس، فنانس یا پالیٹکس یا نیشنل موومنٹ، دونوں جو ہیں وہ ایسے سمجھے انسان کے جیسے دو ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ دونوں ہونے چاہیے. اس دونوں میں ہمارے جو بلوچ جو قوم کے جو نوجوان ہیں، وہ دونوں میں اپنی محنت کریں، صرف ون سائڈ نہ ہو. تو ایک بات یہ ہے کہ وہاں بلوچستان میں آپ سیاست سے انوالو تھے، تو ابھی آتے ہیں بزنس کے والے سے ہم نے باتیں کی، تو ابھی آتے ہیں تھوڑا سا بہت آپ کی سیاسی بیک گراؤنڈ پہ. تو آپ کی سیاسی بیک گراؤنڈ کے بارے میں جو قارئین ہیں، سامعین ہیں، ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے آغاز کہاں سے شروع کی سیاسی سفر کا؟ میں اسٹوڈنٹ لائف سے، میرا پالیٹکس سے اسٹارٹ ہوا بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن BSO کے پلیٹ فارم سے. تو جب میں کالج میں تھا تو میں نے BSO جوائن کی. تو اس کے بعد جیسے کالج اور اسٹوڈنٹ لائف کی جرنی ختم ہوئی، تو پھر میں نے پریکٹیکل جو ہوتا ہے پالیٹکس ہے، اس میں انوالو ہوا BNP کے پلیٹ فارم سے، بلوچستان نیشنل موومنٹ، جس کی لیڈرشپ سردار عطا اللہ خان بینگل کر رہے تھے. میں بہت خوش نصیب آدمی ہوں. تو اس کے بعد میں نے الیکشن لڑی بلوچستان اسمبلی کے لیے. ایک فرسٹ ٹائم میں نے ڈیفیٹ کھائی، سیکنڈ ٹائم میں نے ون کیا. اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ بنی، کیونکہ ہماری پارٹی میجارٹی میں تھی، بلوچستان نیشنل پارٹی، اور اس کے چیف منسٹر سردار عطا بینگل تھے. تو میں اس کابینٹ میں منسٹر بنا. تو اس کے بعد پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہم جا کر اپوزیشن میں بیٹھے. اور پھر جب مشرف گورنمنٹ نے اس کو کو کیا، نواز شریف کو، جب ہم آپ پھر اسمبلی میں تھے، آپ منسٹر ہیلتھ بھی تھے، میرے خیال میں منسٹر ہیلتھ بھی تھے، اور آپ کے پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں اب بھی پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں. تو اچھا خاصا پروٹوکال تھا بلوچستان اسمبلی میں، آپ تھے، منسٹر تھے، آپ کے پاس گاڑی شاڑیاں بھی تھی، ساری چیزیں تھیں جس طرح آپ بھی ہیں. تو یہ جلاوطنی کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کا سبب کیا تھے؟ سب یہ تھا کہ جب مشرف کی گورنمنٹ آئی تو ان کی یہ کوشش تھی کہ بھئی جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو اپنی گورنمنٹ میں وہ لے لے. تو میرا نام ECL میں تھا، ایکسس کنٹرول لسٹ میں. تو کچھ اور دوستوں کا بھی تھا. تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں بیٹر ہے، یا گیو اپ کریں. تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نکلتا ہوں. میرا جو امریکہ کا ویزا تھا وہ پہلے سے وہ تھا میرے پاس. تو پھر میں جب ایران کے راستے میں یہاں پر پہنچا تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیشن تھا. پولیٹیکل ڈیسیشن کی وجہ سے آپ آئے، BNP کے پولیٹیکل ڈیسیشن کی وجہ سے آپ آئے. جب آپ امریکہ میں آئے تو آپ نے ایک پارٹی بنائی، بلوچ امریکن کانگریس. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آزادی پسند ہیں، بلوچستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آزادی پسند دوسری پارٹیاں بھی ہیں اور اس وقت بھی تھیں، تو آپ نے ان میں شمولیت کرنے کے بجائے
اپنی الگ ایک پارٹی کیوں بنائی؟ دیکھیں، جس سوسائٹی میں، جس لینڈ میں، کنٹری میں آپ رہتے ہیں، اس کے اپنے ایک لاز ہوتے ہیں. تو اگر ہم بلوچستان کی پارٹی کے نام سے یہاں پر سیاست کریں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. وہ کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہوتی ہے. ہم نے بلوچ امریکن کانگریس بڑی سوچ سمجھ کے بعد اس لیے بنائی کہ ان کو یا پارٹی کو رجسٹرڈ کریں، وہ ایک امریکن پارٹی ہو جس کا لیگل اسٹرکچر ہو، جس کی جب لیگل آپ کا اسٹرکچر ہوگا، رجسٹرڈ ہوگی پارٹی، تو پھر آپ کو یہاں کے جو امریکن جو ادارے ہیں، سوسائٹیز ہیں، آرگنائزیشنس ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، وہ آپ پر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ کی پارٹی BAC بلوچ امریکن کانگریس ایک سیاسی پارٹی ہے یا کہ لابیاں گروہ؟ دیکھیے، سیاسی پارٹی تو بیسک جو ہے ہمارا، وہ تو سیاسی پارٹی ہے. پھر ہم اس کے تھرو پھر کافی چیزیں کا لابنگ بھی کرتے ہیں، ہم پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. ہم بلوچستان کا کیس لے جاتے ہیں، آزادی کا کیس بلوچستان کی مختلف یہاں ڈپارٹمنٹس میں، آرگنائزیشنس میں، تو وہ ہمیں سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بات آپ نے پہلے کی اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے آپ کا تعلق BNP کے سے تھا، اور BNP کے ٹکٹ سے بھی اسمبلی میں آپ نے الیکشن لڑی تھی، اور جب آپ یہاں آئے آپ نے BAC بلوچ امریکن کانگریس پارٹی بنایا. ابھی لوگوں کا خدشہ ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پارٹی جو آپ نے بنایا ہے یہ BNP سے ریلیٹڈ ہے یا اس کا ذیلی ونگ ہے، یہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہاں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تاکہ وہاں اپنے PSDP بڑھائیں، وہاں اپنے کوئی جو ان کی شرائط و کنڈیشن ہوں گے ان سے منظور کریں گے. اس پہ کتنی سچائی ہے؟ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ میں جب BAC سے پہلے یہاں BNP امریکہ کا میں پریزیڈنٹ بھی تھا. تو پھر جب ہم نے یہ فیل کیا کہ یہاں پر ہم یہاں لوکل پارٹی بنائیں، دوستوں نے یہاں پر فیل کیا، جو ہمارے بلوچ دوست ہیں، تو اس لیے ہم نے اس دن سے ہمارا BNP کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. تو آج تک ہم BSC کے پلیٹ فارمز پر پالیٹکس کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا آپ ابھی BNP کے ممبر ہیں یا کوئی ان سے نہیں، رشتہ جب ہے میں آپ نے کا؟ کہا جب ہمارا تعلق ہی نہیں رہا. نہیں، BNP سے کوئی تعلق نہیں رہا. ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ BAC بلوچستان کی آزادی کے حوالے سے کام کر رہی ہے، جس طرح کہ آپ بول رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد بلوچستان کی آزادی ہے، ڈائسپورا میں بیٹھ کر، یا کہ امریکہ کیونکہ مرکز ہے، نیوکلیس ہے، یہاں کام کی زیادہ ضرورت ہے. اچھی بات ہے کہ اپنے پارٹی بنائی یہاں انٹرنیشنلی حوالے سے اب اپنی آواز قوم کی پہنچانے کے لیے. مگر جو آپ کا جو خیال کیا ہے کہ آپ پرم جدوجہد یا مسلح جدوجہد میں آپ کس کو زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہر انسان جو ہے وہ پرامن جدوجہد چاہتا ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس نے ایکیوپائی کیا ہے ہماری لینڈ پر، بلوچستان پر، مادر لینڈ پر، پاکستان نے، وہ ایک پرامن کنٹری نہیں ہے. اس کے پاسٹ کو، اس کے کرنٹ کو سب جانتے ہیں. وہ اس کا جو پیٹرن ہے وہ ایک ٹیررائز جو ہے وہ پیٹرن ہے. جب ہمارے لوگ پرامن جدوجہد کرتے ہیں، وہ ہمارے لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھی جا کے دیکھا کہ جی ہم الیکشن لڑیں. اس کا بھی رزلٹ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کی گورنمنٹ کا جو سردار عطا خان بینگل اس میں تھے، یا نواب خیر بخش یا سارے جو تو ان کی نے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈیزالو کیا. پھر اس کے بعد فوجی آپریشن کیا. تو بلوچستان کی بڑی ہسٹری ہے، آپ کو ابھی معلوم جو ہے. کرنٹ تو ایشو ابھی دیکھیں نا، جہاں تک پرامن کی بات ہے تو آپ پرامن کس آپ کنٹری سے، پرامن کی جو تحریک ہے وہ کس کنٹری سے؟ پاکستان سے. پاکستان جس کو بنگالیوں نے بنایا، مین رول ان کا تھا. تو جب انہوں نے پرامن تحریک شروع کی کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کریں، آپ ہمیں آزادی دیں، آپ ہماری، تو ان کے ملینس آف جو بنگالیوں کو مار دیا، ٹارچر کیا، ریپ کیا. یہ ایسی کنٹری ہے پاکستان. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہم پرامن جدوجہد کر کے ہم پاکستان سے بلوچستان آزاد ہوگا؟
تو آپ جہاں تک پرامن کی بات ہے تو پرامن تو ہمارے لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر مارنگ بلوچ BYC کی لیڈرشپ کی شکل میں، ایمان مزاری ہیں، وہ دونوں جیل میں ہیں. تو پرامن تو جب وہ کرنے نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ پاؤں میں پڑ جائیں ان کے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پرامن صرف حل ہے. مسلح جدوجہد جو ہے وہ میں اس کا بلوچستان کی آزادی کا میں اس کو سالوشن سمجھتا ہوں. میں اس کو میں ڈیسٹینیشن سمجھتا ہوں. مسلح جدوجہد کے بغیر ویسٹیج آف ٹائم ہے. وہ باقی تو حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں. ابھی جو دیکھو اب پہلے آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی. ایک موقع تھا بلوچستان کو آزاد کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے دور میں. یہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا تو وہ تو پھر علیحدگی ہے نا، ہم پہ تو قبضہ ہوا ہے، ہمارے فرق ہے. اور ان لوگوں نے علیحدگی لی. ہم چونکہ آزادی ہمارا قبضہ ہوا ہے تو ہم علیحدگی پسند نہیں، ہم آزادی پسند ہے نا. تو ایک موقع وہ تھا کہ جب اس وقت جب نواب خیر بخش مری اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں حرکت نہ کرنا ہماری سیاسی فیلئر ہے یا کہ سیاسی نابلدی ہے. اس نے نواب خیر بخش بول رہا ہے. اور ابھی جو انٹرنیشنلی حالات ہیں جس طرح کہ امریکہ ہے، ایران ہے، ایک بہت بڑی چینجز آ رہی ہیں. جغرافیکل چینج میں بھی لائیں گے. اس طرح سے ابھی حالات اور بھی گرم ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور بلوچ قومی تحریک کو مد نظر رکھ کر موجودہ صورت میں تو یہ حالات کتنا فائدہ مند ہیں بلوچستان کی آزادی کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ حالات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سیوٹیبل ہیں ایز کمپیئر پاسٹ. جو آپ 70s کی بات کر رہے ہیں، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے. ابھی جنگ کسی بھی علاقے میں ہوتی ہے، کسی بھی علاقے میں فوج آپریشن کرتی ہے، بے گناہ لوگوں کو، بلوچ نوجوانوں کو اغوا کر کے ان کو گم کر دیتی ہے، جبری گمشدگی کرتی ہے. تو سب کچھ سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ اب جتنا شعور ابھی جو ہے وہ اتنا پاسٹ میں نہیں تھا. جتنا آزادی کی طرف جو ہے وہ ابھی بلوچستان کے لوگوں میں ہے، وہ ایز کمپیئر پاسٹ بڑا فرق ہے. ابھی بہت ٹمپریچر ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ. تو آپ نے نسل کشی کی بات کی اور جنوسائیڈ کی بات کی بلوچ کی، کہ پاکستان اس کو ایز اے ٹول اس کو استعمال کر رہا ہے. تو آپ بلوچ نسل کشی میں آپ پنجابی فوج کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یا پنجابی عوام کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کار خیر میں؟ دیکھیں، کچھ لوگ پرپنڈا کرتے ہیں جی اس میں تو پنجاب کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ تو آپ فوج کو وہ الزام دیں. پنجاب تھوڑی، پنجاب کے جو لوگ عوام وہ تھوڑی قبضہ کیا ہے بلوچستان کے اوپر. تو میں متفق نہیں ہوں. میں اس بات پر میرا پورا ٹرسٹ ہے، کانفیڈنس ہے کہ فوج پنجاب کی ہے، بیوروکریسی پنجاب کی ہے، میڈیا پنجاب کا ہے. یہ اینکر یہ جو آ کر روتے ہیں ہمارے لیے، یہ ہمیں سمپیتی لینے کے لیے، جی بہت ظلم ہو رہا بلوچستان میں. جب ان سے آپ بلوچستان کی آزادی کی بات کرو تو پھر وہ فوجی جرنل بن جاتے ہیں، 10 مائل پیچھے ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں، جیسے کوئی بلوچ گناہ کر رہے ہو اس سے دور ہٹ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے یا آپ جس طرح نسل کشی ہو رہی ہے، اس کی ذمہ دار پوری پنجابی قوم ہے، پنجاب کی عوام ہے، پورا پنجاب ہے. لیٹ می فنش. پورا پنجاب ہے. کیا یہ جو فوج ہے وہ پنجاب کی نہیں ہے؟ کہاں بنگال کی ہے؟ کیا انڈیا کی ہے؟ کیا امریکہ کی ہے؟ یہ فوج پنجاب سے نہیں ہے؟ جو ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ پنجاب سے نہیں ہے؟ تو یہ جو ہمارے جو ریسورسز ہیں، جو گیس ہماری جو نیچرل گیس سوئی گیس سے لے جا رہے ہیں سر، یہ کہاں جا رہی ہے؟ پنجاب جا رہی ہے نا. یا یہ جو ہمارے جو دوسرے جو ریسورسز ہیں وہ پنجاب جا رہے ہیں، وہ کس کے تھرو لے جا رہے ہیں؟ وہ صاحب ذرا جو فوج ہے پنجاب کی زور زبردست اس کے تھرو لے جائیں گے نا. تو یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے، یہ جو
خون خرابہ ہو رہا ہے. اس میں پنجاب کے عوام کا پورا ہاتھ ہے. آنکھیں بند کر کے وہ اسے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ نہیں جانتے ہیں. پنجاب کا بچہ بچہ جو ہے وہ ہمارے خون کا، ہمارے وسائل کا، ہماری نسل کشی کا، ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے. آپ کی بات درست ہے، کیونکہ پال رہا ہے بلوچستان پنجاب کو. تو ایک بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ رشیا تو ویسٹ میں گیس دے رہا ہے، تو مگر ان سے پیسے بھی لے رہا ہے، ان سے لڑ بھی رہا ہے، ان کو ڈنڈا بھی دکھا رہا ہے نا، تو ان کو منافع کے ساتھ پیسے لے رہے ہیں. اور پاکستان جو ایک غیر فطری ریاست ہے، تو پاکستان دنیا کا پاپولیشن کے حوالے سے 5ویں بڑی ملک ہے، اور 1952 سے 50s کی دہائی سے لے کر آج تک بلوچستان اس کو فری میں گیس دے رہا ہے نا. تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. جس طرح ریکارڈ ہے کہ سندھ کے وہ تو کھا رہے ہیں نا پنجاب کے لوگ بلوچستان سے ان کی، مگر وہ بلوچ جو اس فیڈریشن کو ساتھ دے رہے ہیں، وہ بلوچ جو فرض کرو آج کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بلوچ جو ریکارڈ کو بیچنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بلوچ جو رات کے اندھیرے میں جا کر بجٹ پاس کرتے ہیں، ان کو آپ کس حد تک کیا وہ مورد الزام نہیں ہے؟ دیکھیں وہ جو بلوچ ہیں، جیسے سرفراز اینڈ انوار اینڈ کمپنی پھر یہ سارے جو ڈیتھ اسکواڈ کے جو لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور یہ ان سے زیادہ گناہ گار ہیں. یہ بلوچستان میں پیدا ہوئے ہیں، اور بلوچستان کے جو خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ان کا فرنٹ مین کا جو ہے وہ کردار کر رہے ہیں. یہ ان سے زیادہ بلوچ قوم نے، جب بھی بلوچ قوم کے پاس اتنی طاقت آئی تو پنجاب سے پہلے وہ ان لوگوں سے وہ اپنا حساب کتاب مانگیں گے. اور یہ پھر بتاتے ہیں، پنجاب کی زبان بولتے ہیں، آپ آزادی نہیں لے سکتے، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ ان کی طرح آپ پنجاب کے آپ جوتے پالش کریں. وہ بلوچ قوم کو یہ میسج دیتے ہیں. 70s کی دہائی سے لے کر آج تک وہ بول رہے ہیں، کبھی بولتے ہیں 1500 بلوچ ہیں، کبھی بولتے ہیں ایک ایسے چوکی مار ہے. تو آج جو بلوچستان یعنی کہ جو مسلح جدوجہد ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو پورا بلوچستان ان کی اس حد تک کنٹرول میں ہے کہ وہ کوئی فوجی، کوئی منسٹر، کوئی سرکاری افسر اس ایریا میں نہیں جا سکتا، وہ پورے دن ان کے کنٹرول میں رہتا ہے. تو یہ بیانات، یہ اس طرح کا جو ڈس انفارمیشن ہے، مشرف سے لے کر کہتے ہیں 3 سردار، پھر بولتے ہیں کہ 1500 بلوچ، پھر کہتے ہیں کہ ایک ایسے چوکی مار. اس بارے میں آپ کچھ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ تو ہمارے خلاف ان کا پروپیگنڈا رہا ہے نا، کہ جی ان کی تحریک کے پیچھے کبھی بولتے تھے رشیا ہے، جب نیب کا دور تھا، تو پھر کبھی بولتے ہیں اسرائیل ہے، کبھی بولتے ہیں اپنا انڈیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، کبھی ہمیں بولتے ہیں یہ جاہل قوم ہے، یہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، ان کو صرف لڑائی آتی ہے، یہ صرف پیسوں کی خاطر یہ پاکستان سے لڑ رہے ہیں، پاکستان کی سے آزادی چاہ رہے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ جب انہوں نے پاکستان پر قبضہ کیا تو بلوچوں نے بندوق اٹھائی. تو کیا اس نے انڈیا نے کہا تھا یا کہ بھئی آپ بندوق اٹھاؤ؟ تو یہ ایک پرپنڈا ہے، ہمیں ان چیزوں پر وہ نہیں دینی چاہیے کہ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھو وہ جو کہہ رہے ہیں جی 1500 لوگ ہیں، یہ جو اتنی بڑی جو تحریک ابھی جو ابھری ہے، تو کسی بھی تحریک کو اگر صرف پارٹی کمان کرے وہ تحریک بن ہی نہیں سکتی. اس تحریک کو پوری قوم کی سپورٹ ہے، قوم کی سپورٹ کے بغیر کہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ 1500 لوگ ہیں، 3 سردار ہیں، یا یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ 1500 لوگ ہیں مگر لاکھوں فوجی بھیج رہے ہیں. رائٹ. تو 1500 کو لوگوں پکڑنے کے لیے لاکھوں فوجی، اتنے بڑے جہاز، اتنے بڑے منیشن، اتنے بڑے کیمپس لگائے ہیں، اتنے بڑے ہر جگہ. بلوچستان کو ایک وہ بلیک ہول بنایا ہے، اوپن جیل بنایا ہوا ہے آپ نے. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے دیں. وہ تو بنگال جب وہ آزاد ہوا اس ٹائم بھی یہ جھوٹ بولتے تھے، نتھنگ، وی آر آل رائٹ. پاکستان کا جو میں نے ہر وقت یہی کہا اپنے پروگراموں میں بھی دوسری جگہوں میں کہ اس کا سب سے جو بڑا ہتھیار ہے ڈس انفارمیشن. وہ تو اس کو
یوز کر رہا ہے. مگر دوسری طرف آپ امریکہ میں ہیں، آپ نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ نے خط بھی لکھا تھا، اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی خط لکھا تھا. تو آپ نے یہ لکھا تھا کہ آپ بلوچستان یہ مدد کی اپیل بھی کی تھی. فرض کرو اگر امریکہ بلوچستان کے آزادی کے لیے بلوچستان کو مدد کرے تو امریکہ کو کیا ملے گا؟ وہ میں نے دیکھو ایک جیسے بزنس مین آفر دیتا ہے کہ اگر آپ ہماری آزادی کی سپورٹ کے لیے، بلوچستان کی آزادی کے لیے اگر ون ٹائم انویسٹمنٹ کریں مگر 5 ٹائم دیں گے اس کا ریٹرن. لیٹ سے 5 ٹائم سے مراد لیٹ سے کل امریکہ اور بلوچستان ایک پیج پر ہوتا ہے لیڈرشپ کہ جب امریکہ کہتا ہے جی ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، کوئی پنجابی ایسے تو ہماری جان نہیں چھوڑے گا نا. تو جب امریکہ ہماری سپورٹ کرے گا، لیٹ سے ہماری سپورٹ میں امریکہ نے کسی بھی کنٹری نے، بات امریکہ میں سب کو ہمارا یہ میسیج ہے کہ ہماری سپورٹ کرے. لیٹ سے اگر وہ $100 بلین ہماری آزادی میں لگاتے ہیں اور ہم آزاد ہو جاتے ہیں تو 5 ٹائم ہو گیا $500 بلین، آپ ٹریلین. ہمارے پاس تو ٹریلینس آف ڈالر کے ریسورسز ہیں. تو یہ پھر تو گڈ انویسٹمنٹ ہوئی نا، ان کے لیے بھی ہوئی، ہمارے لیے بھی ہوئی. تو یہ میرا میسیج. ہاں، یہ بزنس مین کے حوالے سے آپ نے سوچا ہے اس چیز کو. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہی خط لکھنا ہے، اپنے ایکٹیویٹیز ہیں، اپنے یعنی کہ بہت مودی کو بھی لکھا ہے، بلوچستان کی اپیل کی جس نے آپ کو واسطے. مگر ایک اور اپیل آپ نے بالی ووڈ سے کیا ہے کہ بلوچستان کے حالات پہ آپ ایک فلم بناؤ. تو آپ رہتے امریکہ میں اور آپ نے ہالی ووڈ سے کیوں اپیل نہیں کی، مدد نہیں کی؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس تو اتنی پیسے ہیں، آپ تو خود ماشاء اللہ مینیلر ہو، تو آپ نے ایک کسی کو ایکٹر کو ہائر کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ خود فلم کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے، ہم نے اس لیے، اس میں آپ نے 2-3 کوشچن کیے. ہم نے اس لیے اپیل کی بالی ووڈ سے کہ ہمارے لوگ تو 99% بالی ووڈ کی لینگویج سمجھتے ہیں، بالی ووڈ ہمیں زیادہ سمجھتا ہے، ہمارے نزدیک ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو فنانس کی بھی آفر کی. تو آپ نے کہا کہ آپ خود نہیں بناتے تھے، میں ڈائریکٹر تو نہیں ہوں. نہیں، کسی انڈیا کے ایکٹر کو ہائر نہیں کرتے، اس میرے نہیں، مطلب وہ ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو واٹ آئی مین کہ جو ہم نے آفر کی ان کو، ہمیں ریسپانس بھی ملا. ابھی یہ ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، ٹائم کنزیومنگ یہ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب پازیٹیو ہے اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے بار بار لکھتے تھے، ٹرمپ نے کبھی آپ کو جواب دیا ہے آپ کے لیٹرز کا، ان چیزوں کا، یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی اس طرح ہمارے ہوتے ہیں، کورسپونڈنگ ہوتے ہیں اس طرح. جی، کچھ چیزیں ہم نہیں ڈسکس کر سکتے، ہوتے ہیں. بالکل. یہ ڈاکٹر صاحب ویسے ہی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے ہمیں ٹائم دی. تو اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، یا کہ ہمارے جو آڈینس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو؟ میری اپیل یہ ہے بلوچ قوم سے کہ آج جو بلوچ قومی تحریک جس اسٹیج پر ہے، آج پوری دنیا میں ریکگنائز ہو گئی ہے. بلوچ قوم اپنی آزادی کے لیے جو تحریک چلا رہی ہے، اس سے اچھا موقع کبھی نہیں ہوگا کہ ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے. اور جتنے ہم زیادہ مضبوط ہوں گے اور ہماری تحریک اتنی زور سے آگے جائے گی، وہ لوگ جہاں بھی بلوچ قوم کے ہوں، وہ بلوچستان میں ہوں، بلوچستان کے باہر ہوں، اس تحریک کو ہم آگے لے جائیں. اس ٹائم سے اچھا چانس شاید کبھی نہیں آئے، کیونکہ ہماری اس ٹائم جو پوزیشن ہماری اور دشمن کی ہے، ڈو اور ڈائی والی ہے. تو میں یہ اپیل کروں گا کہ جتنا جلدی، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے بلوچستان کی آزادی کی تحریک میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ. گاڈ بلیس بلوچستان، گاڈ بلیس امریکہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تھینک یو صاحب، سو مچ. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو.